السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی مہینے کے اندر واقعہ کربلا پیش آیا۔ انڈیا کی ایک فلمی ایکٹر ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے رو پڑی۔ آئیے وہ ویڈیو بھی دیکھیں گے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے تاثرات کو بھی جانیں گے کہ وہ جو ہے واقعہ کربلا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو کون ہوتی ہے حسین کو نصیحت دینے والی؟ اپنے آپ کو حسین بولتا ہے؟ ارے تیرے کو معلوم ہے حسین کون تھے؟ پیغمبر صاحب کے نواسے تھے، جان دے دی، شہید ہو گئے وہ۔ اور 20 سال تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بننا ہے۔ اختلاف کا معیار دیکھ رہے ہیں، لیکن پیش کیسا کیا گیا پورا؟ انہوں نے وہاں جبر نہیں کیا، انہوں نے یہاں جبر نہیں کیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزر گئے تو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ کون بنائے گئے؟ میں یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولا، یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ جب وہ خلیفہ بنائے گئے اس وقت شروع ہوا کوفیوں کے خطوط کا سلسلہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ خط پر خط لکھتے اور کہتے کہ اے حسین یہ یزید عیاش ہے، اے حسین یہ بے نمازی ہے، اے حسین یہ عیاش ہے، تم آؤ اے حسین ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ لگ بھگ 60,000 خط لکھے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے شروع میں خط آنے لگے چھوڑ دینے لگے، بعد میں چونکہ آتے ہی جاتے ہیں اب توجہ دینے لگے۔ جب توجہ دینی شروع کی تو ان کوفیوں کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کو ختم کریں، کیونکہ کوفیوں کے پیچھے دماغ کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا۔ بدلے کی تڑپ تھی کہ اچھا ہمارے پہ قبضہ کیے، ہم کو مدینے سے باہر کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے۔ مدینے کے حدود میں یہودی بھی پہلے رہتے تھے، ان لوگوں نے ایک صحابیہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ کیا کی ان لوگوں نے؟ پورے یہودیوں کو مدینے کے باہر کر دیا۔ آج تو مسلمان خود اپنی بہنوں کو چھیڑتا ہے۔ نبی نے یہودیوں کو مدینے کے باہر کر دیا صرف بچیوں کو چھیڑنے کی وجہ سے۔ ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ اچھا ہم کو باہر کیا، اب دیکھو ہم تمہارے خاندان سے کیسا بدلہ لیتے ہیں۔ خطوط لکھنا شروع کیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اتنے خط آئے ہیں اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ ظالم ہے، عیاش ہے، تو یقیناً جب اتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے ضرور جانا چاہیے۔ آپ نے جانے کا ارادہ کیا۔ آپ مکۃ المکرمہ سے نکلتے ہیں ارادے سے جانے کے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آ کر روکتے ہیں، کہتے ہیں میرے حسین آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو، آپ نبی کے لاڈلے نواسے ہو، آپ میرے بھائی علی کے بیٹے ہو، میں آپ کا چچا ہوں رشتے میں۔ اے میرے حسین میرے بچے، آپ کوفیوں کے بارے میں نہیں جانتے، یہ کوفی وہ ہیں جنہوں نے ہم سے ہمارے عثمان کو کھینچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوفی وہ ہیں جنہوں نے آپ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے، یہ کچھ ضرور سازش کر کے آپ کو بلا رہے ہیں، مت جاؤ میرے بچے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ضروری ہے کیونکہ اتنے خطوط آئے ہیں۔ لیکن جانے کے پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ایک اہل ایمان تابعی تھے، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا کہ جاؤ اور کوفیوں کے حال اور ان کے واقعات کو دیکھو اور دیکھو کہ کیا حقیقت میں سنجیدہ ہیں۔ اگر وہ سنجیدہ ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، ہم تو نکل ہی پڑے ہیں، راستے میں ملتے ہیں اور پھر ہم لوگ سب چلتے ہیں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ مدینہ چھوڑ کر نکل چکے ہیں، 3 دن ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تڑپ کر جاتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیں گے۔ راستے میں ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں یا حسین، اے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مت جاؤ، اے حسین آپ اس نانا کے نواسے ہو کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے نانا کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول پاک پروردگار
پروردگار فرماتا ہے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر وہاں آنا چاہتے ہیں یا اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو آپ کے نانا نے اس دنیا سے بہتر آخرت کو سمجھا، آپ اس نانا کے نواسے ہو، جو ہوتا ہے اسے چھوڑو، آپ اس کی فکر میں رکھے رہو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں عبداللہ بن عمر، مجھے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے اوپر حسین رضی اللہ عنہ کوچ کرنے کے ارادے میں تھے، اپنے پورے اہل خانہ کو لے کر گئے۔ جب وہ پہنچ رہے تھے، راستے میں خبر ملی کہ کوفیوں نے مسلم رحمت اللہ علیہ کا قتل کر دیا۔ آپ نے ارادہ فوراً پلٹنے کا کیا۔ مسلم رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے، حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا حسین، میرے باپ کا خون کا بدلہ لیجیے اب آپ، کیونکہ آپ نے بھیجا تھا وہ قتل ہوئے ہیں، اب آپ ان کے خون کا بدلہ لیجیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آن دا ہارنس آف اے ڈیلیما تھے کہ جاؤں یا واپس ہو جاؤں، لیکن ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، وہ کیسے گوارا کرتے کہ ان کی وجہ سے کوئی مر جائے اور وہ ڈر کر واپس ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہوتا ہے ہوتا، میرے مقدر میں جو ہے وہی ہوگا، اب میں جاؤں گا ادھر ہی۔ جب وہ وہاں پہنچنے لگے تو کوفہ کے علاقے کا گورنر عبداللہ بن زیاد نے عمر ابن سعد کو، اپنے کمانڈر کو آرمی کے دے کر کہا کہ جاؤ اور حسین اور پورے گھر والوں کو قتل کرو۔ عمر ابن سعد کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں، پاگل ہو گئے کیا؟ نبی کے نواسے ہیں وہ لوگ، کہتے کہ میرا حکم مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ بہرحال اس نے جبر کی اور یہ کم وقت آیا وہاں پہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو گھیرا ان لوگوں نے، اور بالآخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقدر میں ان کی شہادت نصیب کی تھی، وہ شہید کر دیے گئے۔ لیکن شہادت کے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر ابن سعد کو 3 پیشکش کرتے ہیں۔ 3 پیشکش کیا؟ کہا کہ اے عمر ابن سعد، دیکھ میں لڑائی کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے یہ خطوط بھیجے گئے، میں ان خطوں کو لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے، مجھے 3 میں سے کوئی ایک چیز کرنے دو، یا تو مجھے کوئی ایسے علاقے کی طرف بھیجو جہاں پر مسلمان فوج اللہ کے لیے جنگ کر رہی ہے، میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، یا مجھے مدینہ واپس ہونے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ۔ عبداللہ ابن زیاد تینوں بھی کام ہونے نہیں دیا، ان کا قتل کیا گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے ان کو قتل کیا، اللہ کا عذاب قیامت تک ان کے اوپر آئے۔ ان کمبختوں نے ان کو قتل کر کے ان کے سر کو پکڑا اور عبداللہ بن زیاد کن گئے تو اس کمبخت نے، اس دلندر نے آپ کی نکپڑیوں میں ایک کاڑی کر کے کھیل رہا تھا، نعوذ باللہ، کہتا ہے ہم سے بغاوت کر کے آئے تھے، اور وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، اٹھ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے کمبخت، یہ نبی کے نواسے کا وہ چہرہ ہے جسے نبی بوسے دیتے تھے، اور تیری یہ مجال کے تو یہ کر رہا ہے ہمارے جیتے جی۔ اور اس ذلیل انسان نے اس کو ترک کیا۔ ترک کر کے کچھ وقت نہیں گزرا تھا، اللہ نے اپنا عذاب بتایا، اس کے سر کے اوپر چھت پر سے اس پر ایک چھوٹا سانپ گرا، سانپ ایک نکپڑی سے اس کے اندر گیا، اس کے دماغ کو چاٹ کر دوسرے نکپڑی سے باہر نکل گیا اور مر گیا۔ یہ واقعہ جیسے ہی ختم ہوا، اس کربلا کے واقعے میں جتنے اہل خانہ تھے آپ کے، زنانہ تھا، یہ پورا زنانہ سنی کتابوں کے حساب سے مدینہ واپس بھیج دیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پوری سٹوری میں کہاں سے بنا کے لے گیا؟ یہ پورے کتابیں جمع کر کے رکھا، آپ لوگوں کو بتا لیں۔ یہ کتابیں شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ کی، طبقات ابن سعد۔ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے۔ قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے، مسلم ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو
जिस तरह आप मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। ये हदीस है बुखारी की किताब आदान की चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604 और फिर से दोहराया गया सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 352 352। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज के वक्त सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर 75 हदीस नंबर 692 कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, हज़रत अनस फरमाते कि हम सहाबा के कंधे मिलते थे दूसरे सहाबा के कंधे से, हमारे पैर मिलते थे हमारे सहाबा के पैर से। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर 245 और हदीस नंबर 666। अल्लाह के रसूल फरमाते कि बीच में जगह मत छोड़ो, जगह को कम करो और शैतान को बीच में मत आने दो। उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त और पैर से पैर नहीं मिलाता है, वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता है। तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल की हदीस के बारे में पता नहीं होगा। तो हमारी कोशिश है कि उन मुसलमान को बताए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ, नमाज पढ़ते वक्त ये फ़र्ज़ है।